بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سب سے اچھے سبسکرائبر جو بہت ہی مجھے عزیز ہیں اور بہت ہی میں ان کی قدر کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا جو میرے چینل پہ آئی اور سبسکرائب کیا اور اچھے کمنٹ سے مجھے نوازا. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، بہت ہی کہیں تو بہت ہی جلالی ہے. جو بھی آپ کے ساتھ آج میں وظائف شیئر کروں گی بہت ہی جلالی، اللہ پاک کا بہت ہی بلند و بالا نام القہار، سب کو قابو کرنے والا، بہت ہی نایاب، بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی اعلیٰ وظائف ہیں. یا قہار، کثرت سے ورد کرنے والے کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور میری رب کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یا قہار کا ورد کرتے رہیں تاکہ اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے. تو میں کہتی ہوں آپ جنتی ہی سیدھا جنت میں جائیں، اللہ بابا کو سیدھا جنتی مہر لگ جائے آپ کے اوپر کہ آپ جنتی ہیں. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں باکمال اور بہت ہی نایاب ایک بچے کا، پری کے بچے کا عمل ہے. پری کے بچے کا عمل ہے جب آپ 21 دن آپ کا یہ عمل ہے اور بھائی لوگوں کے لیے 40 دن کا عمل ہے. آپ نے 21 دن کو یہ عمل کرنا ہے. خواتین کے لیے 21 دن کا عمل ہے تاکہ آپ صغیرہ جو ہے زکوٰۃ ادا کر سکیں، آپ لوگ بھی کامیابی اختیار کر سکیں. تو آپ جو 40 دن کا عمل ہوتا ہے وہ کبیرہ ہوتا ہے، بہت بڑا جو ہوتا ہے عمل ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت ہی نایاب ہے. آپ نے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے پرہیز جلالی جمالی حصار قائم کر کے 9 چندی جمعرات کو تہجد کے وقت باب وضو ہو کے خوشبو لگا کے آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور عمل کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، روئی لے لینی ہے. روئی کے اندر ہلکی سی کالی مرچیں ڈال کے پسی ہوئی یا ہلکی سی ویسے ہی نم کر کے، میں جب بھی عمل کرتی ہوں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تو میں کانوں میں جو مرچوں والی روئی ہے، کالی مرچوں والی روئی وہ رکھ لیتی ہوں. اس سے مجھے کسی اور طرف کا ذہن میں آنے ہی نہیں دیتی. یہ میرے والد صاحب کا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. تو الحمدللہ میں جب بھی عمل کرتی ہوں تو مجھے واقعی دنیا کی خبر ہی نہیں رہتی. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ اگر کانوں میں رکھ لو تو اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو آپ بے شک سب عمل میں کانوں میں روئی ہلکی سی کالی مرچ لگا کے نم کر کے کانوں میں رکھ لیں تو وہ کبھی بھی آپ کو کسی اور کی آواز نہیں سننے دے گی اور آپ کے کانوں سے صرف اور صرف اللہ اللہ کی آواز آئی. آپ کا سانس اللہ کہے. آپ تہجد کے وقت یہ عمل کیجیے گا. ایک بچے کا عمل ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی 7 دن ہوتے ہیں، پہلے آپ اس کا مطلب کہ فائدہ سنیں. 7 دن ہوتے ہیں تو غیب سے ایک بچہ آ کے آپ کے جائے نماز پہ بیٹھ جاتا ہے. بہت چھوٹا پری کا بچہ ہے، بہت جائے نماز پہ آ کے آپ کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو حصار کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے حصار کروایا جاتا ہے. تو آپ کو اس کے لیے حصار کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا وہ آپ کی جائے نماز پر آ کے بیٹھے گا. جب تک آپ پڑھائی کرتے رہو گے وہ بیٹھا رہے گا. جب آپ پڑھائی ختم کر دو گے دعا کرو گے وہ غائب ہو جائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اور جب وہ خود آپ سے بات کر، جتنا مرضی آپ کو وہ پیارا لگے، جتنا مرضی وہ خوبصورت آپ کو لگے، آپ کا دل کرے اس کو اس سے بات کرنے کو، لیکن آپ نے اس سے بات نہیں کرنی جب تک وہ خود آپ سے نہ متاثر ہو، خود آپ سے بات نہ کرے. آپ لازمن یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. طریقہ کار اس کا 2 توبہ کے نفل پہلے آپ ادا کریں گے، اول آخر درود شریف پڑھیں گے اور 66,000 مرتبہ آپ جو میں نے آپ کو نام بتایا ہے یا قہار کا ذکر ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اور 2 نفل شکرانے کے بعد پڑھیں گے. بچہ بے شک بظاہر چھوٹا ہے لیکن بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا ہے. یا قہار کی تسبیح کا جو ہے حفاظت والا ہے، یا قہارو کے نام کی تسبیح کرتا ہے ہر وقت. بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا ہے، بہت ہی نایاب ہے. آپ لازمی لکھیے گا، اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میرے وعدے کو یاد رکھیے گا. میرے ساتھ اسلام پھیلانے میں آپ جتنی بھی آپ کی محنت ہوتی ہے میرے ساتھ کریں. صدقہ جاریہ ہے، ہمت کریں. اللہ پاک آپ کو اس کا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میرے جتنے بھی وظائف ہیں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہدیے کے طور پہ میں کہتی ہوں یہ ایک ایسا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے،
आप ये इल्म फैलाएं, इंशाअल्लाह आपको जरूर कामयाबी अता अल्लाह ताला फरमाएंगे। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको इस अमल में कामयाबी अता फरमाए। अमल की कुछ शराइत हैं वो आप लाजमन सुन लें। अमल की इजाजत वाली वीडियो पेश कर दी गई है, पोस्ट कर दी गई है, वो लाजमन आप देख लीजिएगा। अमल 9 चंद जुमेरात को आप शुरू करेंगे और जब भी आप अमल शुरू करेंगे उससे पहले 2 तौबा के नफल पढ़ेंगे ताकि आप अल्लाह पाक से अपनी गुनाहों की माफी मांगे ताकि आप अमल में कामयाबी इख्तियार करें। ठीक है, इसी के साथ आप अमल के तौबा के नफलों के बाद आप अपना अमल शुरू करने से पहले बुजुर्गाने दीन के आप 4 से 5 चिराग जरूर जलाया करें, खासकर 9 चंदी जुमेरात को। जब आप अमल शुरू करें तो 9 चंदी जुमेरात से शुरू करें और अपने बुजुर्गाने दीन के नाम के चिराग जरूर जलाया करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि जिस घर में चिरागा होती हैं वहां पर जो है परिये और जो मोकलात होते हैं या फरिश्ते होते हैं वो भी हाजिरी देते हैं। और हमेशा याद रखें, अमल से पहले न्याज जरूर दिलाया करें, अल्लाह की राह में जरूर थोड़ा बहुत दिया करें। अगर तो गरीब हैं तो 1.25 किलो 1.25 पाव, और अगर आप अमीर हैं या साहिब इस्ताद हैं तो 1.25 किलो मिठाई जरूर दिया करें, जिसके ऊपर आप न्याज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे, आसरा सल्लम की औलाद, सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन और मुकलाद, दीन और सितारों के मुकलाद की, और जिस परी का आपने अमल करना हो या जिस मोकल का या हमजाद का आपने अमल करना हो उसकी न्याज जरूर दिलाया करें। खुद भी न्याज खाया करें, ये जो भी आप दिलाते हैं, और बच्चों में भी तकसीम किया करें क्योंकि छोटे बच्चों की दुआ लगती है, तो आप लाजमन ये सब किया करें। अमल से पहले आपने हिसार कायम करना है। हिसार आपको मैंने बताया है, दुरूद तंजीना का हिसार कायम करना है। 11 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ना है, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, और चारों कुल 3-3 मरतबा आपने पढ़ के फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मार के अपने जो आपने ली है, छुरी ली है या चाकू लिया है या कोई छड़ी ली है या कोई चाक लिया है, उसका साथ आप हिसार कायम करेंगे। ठीक है, ये लाजमन है। हिसार के अंदर जब आप बैठ जाएंगे तो रिजत की दुआ आपने पढ़नी है, रिजाले गैब की दुआ मैंने पोस्ट की है, रिजत की दुआ पोस्ट की है, और मुक्कलीन को सलाम पेश करना है। और जिस जगह भी आप बैठेंगे जगह का खास ख्याल रखेंगे, वजू और गुस्ल करके बैठेंगे, कपड़ों को खुशबू से मुअत्तर करके इतर लगा के आपने बैठना है, और अगरबत्तियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें, उसमें कंजूसी ना किया करें क्योंकि ये परियों की मुकलीन की खुराक होती है। ठीक है, तो ये लाजमन आप किया करें। तन्हाई और यकसोई होना बहुत लाजमी है, कहीं किसी किस्म का शोर गुल ना हो, इसलिए आपको इशा के वक्त के अमल बताए जाते हैं ताकि मुकम्मल खामोशी हो। अमल के दौरान आपने जलाली जमाली परहेज करना है, तर्क के हैवानात करना है, किसी भी किस्म का जो है आपने गोश्त, अंडा, मछली वगैरह इस तरह की चीजें नहीं खानी। और जमाली जलाली परहेज के लिए आप मेरी वीडियो जरूर देख सकते हैं। अब वीडियो को मैंने जो भी है पोस्ट की है, 9 चंदी जुमेरात की वीडियो भी पोस्ट की है, वो भी देख सकते हैं। इजाजत की वीडियो पोस्ट की है, वो भी लाजमन देख लीजिएगा। और आप लोगों को अगर कोई मसला पेश आता है या कोई परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल आपको दे दिया है, आप वहां पर जाके जीमेल से मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपकी बात सुनी जाए। लाइव अगर कोई बात नहीं करने वाली होती तो अगर कमेंट्स बॉक्स में नहीं कर सकते तो वहां पर जाके आप कर सकते हैं, यह सहूलत आपको दे दी गई है। अगर आप लाइव करेंगे तो कमेंट्स में वही बात करें जो आपको मुनासिब लगे। ठीक है, इस चीज का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अमल से पहले
یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور حصار بڑا ہونا چاہیے, حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں, کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو, پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے, ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.